بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاة والسلام علی محمد المصطفى والسید الانبیاء والاحمد المجتبى بالقاسم محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم والصلاة والسلام علی بنت رسول رب العالمین وزوجة الامیر المؤمنین و ام ائمة المعصومین فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم والصلاة والسلام علی علی المرتضی مولانا مقتدانا و ہادینا الامام النجم الثاقب علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی والارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الاعمال من الامت انتظار الفرج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک میری امت کے لیے افضل ترین عمل انتظار فرج ہے۔ مل کر ایک اچھی صلوات سنائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم مومنات، پہلے دن سے ہم مستقل ایک ہی بات کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تو ایسا لگنے لگ گیا ہے کہ جیسے ہم اس کے اوپر پیٹ رہے ہیں کہ جناب ابلیس کے متعلق ایسے سوچنا شروع کر دیں جیسا پروردگار اور قرآن مجید میں پروردگار نے آپ کو پیغام دیا ہے۔ کل ہم نے کیا کہا کہ لفظ اس کے لیے الفاظ کیا استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں کہ عدوم مبین، کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں چھپا ہوا پوشیدہ دشمن، پتہ نہیں کب تھا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کہاں چلا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن مجید نے کہا ہے کھلا ہوا دشمن تو اس کا مطلب ہے روز آخر تک ایسا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں یہ کہیں غائب ہو جائے۔ کل ہم نے کیونکہ وعدہ کیا تھا آپ سے، کل ہم نے پیش کیا کہ کس طرح سے تاکہ ہمیں یقین آنا شروع ہو جائے کہ تاریخ کے ہر موڑ پر موجود تھا اور ہر پلاننگ کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ہاتھ تھا۔ وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا کہ جتنے بھی ولنز، وہ جو بیڈ کیریکٹرز آف ہسٹری جن کا تذکرہ ہوا ہے ہر جگہ پر موجود تھا، اور ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ہم تذکرہ کریں گے کہ پیغمبران خدا سے بھی ملاقات اس نے کی ہے۔ کبھی ایک عالم دین نے بڑا خوبصورت ایک اشرا پڑھا تھا، اب ہم نے تو کبھی سنا نہیں وہ، لیکن بہت تعریف سنی ہے کہ شیطان کے ساتھ انٹرویو۔ آئی وانٹ ریئلی آنیسٹلی ایسی چیزوں کو دوبارہ سے پڑھا جانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا سوچ رہا تھا، کیا سوچ رہا تھا اور کیا سوچ رہا ہے، ابھی آگے کا کیا سوچنے والا ہے۔ لیکن البتہ جتنی بھی اس نے ملاقات کی ہیں اور ہمیں ائمہ اطہار یا رسول خدا سے جو جو روایات ہمیں پتہ چلی ہے اور جسے رقم کیا گیا ہے whatever is put down in history، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حقیقتاً اس کی پلاننگ کے اندر کیا کیا چیزیں چلتی ہیں۔ اب کل جیسے آپ کو پتہ چلا ہوگا جن بھی برے لوگوں سے ملا ہے تو وہاں اس کی پلاننگ کیا رہی تھی، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سوچ رہا تھا۔ اسی طرح سے پیغمبران خدا سے جو ملا ہے حقیقتاً اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری ہدایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبران خدا کے سامنے جا کر اس نے راز فاش کیے ہیں، سیکرٹس آؤٹ کیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب آدم علیہ السلام سے اب ملاقات تو یقیناً ہو گئی تھی، جنت میں ہو گئی تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا پوچھا تھا جناب آدم سے؟ جناب آدم سے پوچھا تھا نا کہ ابلیس سے کیسے دھوکہ کھا گئے آپ؟ بڑا عجیب تھا سوال، اچھا ہے کہ ابلیس سے کیسے دھوکہ کھا گئے؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے بڑے وہ کہتے ہیں نا معصومانہ طریقے سے انہوں نے جواب کیا دیا، کیونکہ اس نے خدا کی قسم کھائی تھی۔ میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا کوئی خدا کی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن کرے گا آپ کے سامنے سچ کو ایسے پیش کرنے کے، جھوٹ کو ایسے پیش کرے گا جیسے آپ کو لگے گا سچ یہی ہے، جھوٹ کو ایسے پیش کرے گا۔ یا مثال کے طور پہ اور کس سے ملاقات ہوئی؟ بڑا انٹرسٹنگ، سفینہ نوح میں تھا، جو سب سے پہلے تو ہیں یہیں سے آیا، مائک ٹھیک کرنے والے ہی ہیں کہہ رہے ہیں، تو
جناب نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھا, سفینہ نوح میں موجود تھا. جب چل رہی تھی تو جناب نوح علیہ السلام نے دیکھا, کہنے لگے کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے. کہنے لگے عصا اٹھایا جناب نوح علیہ السلام نے کہ مار کے اس کو باہر نکالیں. اب کیونکہ ان کی نگاہیں تو وہ دیکھ سکتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, تو انہیں پتا تھا ابلیس ہے. کہنے لگے تو یہاں کیا کر رہا ہے, نکل یہاں سے. اب اس نے اپنا بچاؤ کیسے کیا, اور صحیح بات بھی تھی. اس نے کہا نہیں نوح نکل نہیں سکتا. کہنے لگے کیوں, یہ تو سفینہ نجات ہے. جو بدکار تھے انہیں غرق کر دیا کہ تو یہاں کیا کر رہا ہے. کب مہلت پروردگار کی طرف سے ملی ہوئی ہے, روز آخر تک مجھے چھوٹ ہے. کہنے لگے اچھا. کہنے لگے لیکن کیونکہ نوح, ابلیس کہہ رہے نوح کیونکہ آپ نے میرا کام کر دیا ہے اس لیے آپ کو ایک بات پتے کی بتاتا ہوں. کہنے لگے نوح بھی کام کر. کہ میں نے کون سا تیرا کوئی کام کر دیا, کون سا کام کیا ہے. کہنے لگے یہ جو باہر انسانیت غرق ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے مجھے افسوس ہوا ہے کہ انسان ہی کو تو غرق کرنے کے لیے یہاں میں نے مہلت مانگی ہے, مجھے تو بہت خوشی ہے, میرا ہی تو کام تھا کہ آپ نے میرا کام کر دیا. کہیں گے اس کے بعد جناب نوح بڑے مضطرب رہا کرتے تھے. تو پروردگار نے بھی کہا تھا نا کہ نوح یہ کیا کیا, کس کے لیے بد دعا کر دی, مجھے اپنے بندے بڑے عزیز ہیں. لیکن کہتے ہیں جب یہ بات سنی تھی اس کے بعد اضطراب حضرت نوح علیہ السلام کا بڑھ گیا تھا. کہ جب اس نے کہا نا, کہا لیکن ایک بات میں آپ کو پتے کی بتا دیتا ہوں, اب جب کہ آپ کے سفینے میں ہوں, 5 مقامات, 5 چیزیں ایسی, صفات ایسی ہیں انسان کے اندر, ان کے ذریعے میں بڑی آسانی سے انسان کے اوپر قبضہ حاصل کر لیتا, قابو پا لیتا, کنٹرول. 3 میں بتا دیتا ہوں, 2 میری ٹاپ سیکرٹس ہیں. یعنی آواز رب العزت آئی, کہا نوح 2 پر اصرار کرو, 3 میں کوئی فائدہ نہیں. 3 میں کوئی فائدہ نہیں ہے, جس نے پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا. کہیں گے 2 پر اصرار کو. کہا اچھا. کہا نہیں 2 ہی کا بتا. تو اب اس نے دیکھ لیا, اس نے کہا اچھا چلیں آپ کو تو میں بتا ہی دیتا ہوں. کہا 2 چیزیں, 2 ایسی خصلتیں ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں, بنی نوع انسان میں جب پائی جائیں نا تو سمجھ جائیے میں اس پہ قابو پانے والا ہوں, کنٹرول حاصل کرنے والا ہوں. کہ وہ کون سی چیزیں ہیں, کہ ایک حرص اور ایک حسد. جب اس کے اندر نمود کر جائے نا, سمجھ جاؤ میرے قبضے میں ہے. اور اسے مثال کیا دی, کہ اگر آدم میں اور کی خواہش نہ ہوتی میں شجر ممنوعہ تک لے کر ہی نہ آتا, اور قابیل میں حسد نہ ہوتا میں پہلا قتل ہی نہ کروا پاتا. کیا عجیب ہے نا. انہی انٹرویوز کے دوران ہی اس نے بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا اور رسول خدا سے جب ملا تھا وہ میں نے بچا کے رکھ لی ہیں, وہ کل پرسوں آپ کے سامنے پیش کر دیں گے کیونکہ ذرا طویل ہے. یا مثال کے طور پہ اور کس سے ملا ہے, کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروردگار کی معرفت کے لیے مختلف طریقہ کار تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے روح اللہ تھے, بڑے عجیب انداز سے معرفت پروردگار کو حاصل کیا. یعنی ایک دن پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پہاڑ کی چوٹی سے قدرت کے نظارے دیکھ رہے تھے. اس لیے کہتے بھی ہیں دنیا میں, پروردگار کی دنیا میں پھرو اور خدا کی معرفت کو حاصل کرو. ٹورزم از ناٹ بیڈ, تھینک گاڈ. تو کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تھے, قدرت کا نظارہ کر رہے تھے, قدرت کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے. اچانک ہاتھوں کو کھول دیا, یعنی کتنی سرشاری کا عالم ہوگا. کہ اچانک ہاتھوں کو کھولے, پیچھے سے ابلیس آ گیا. یہ ملعون انبیاء کے پاس بھی آیا ہے. کہ پیچھے سے ابلیس آ گیا. کہا یہ ابن مریم چھوڑ دو اپنے آپ کو, پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر تو دیکھو, پتہ چلے تمہارے رب کو تم سے کتنی محبت ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب نبی تھے, روح اللہ تھے, پلٹے. کہا ملعون مجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے, یہ درست نہیں ہے کہ بندہ خدا کو آزمائے, یہ درست ہے خدا بندے کو آزما لے. بڑا عجیب ہے. حضرت یحییٰ سے ملا تھا. بھائی 2 ہی تو افراد ہیں, 2 ہی تو عظیم ترین شخصیات ہیں کہ جن کی شہادت پہ آسمان خون رویا ہے, ایک سید الشہداء اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام. حضرت یحییٰ علیہ السلام سے جب ملا ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں. یعنی صرف بتانے کا مقصد ہے, ہر نبی سے ملا, کہ ہاتھوں میں رسیاں. تو جناب یحییٰ نے پوچھا کہ ملعون یہ رسیاں کس چیز کی ہیں؟ کہ مختلف رسیوں سے مختلف لوگوں کو قابو میں کرتا ہوں, ہمارے لیے پتہ نہیں کون سی رسی رکھی ہوئی ہوگی. کہ مختلف رسیاں رکھی ہوئی ہیں مختلف لوگوں کے لیے. کہ تو حضرت یحییٰ نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ میرے لیے کچھ رکھا ہوا ہے؟ کہا نہیں آپ معصوم ہیں, لیکن البتہ ایک چیز پہ مجھے خوشی ہوتی ہے یحییٰ. کہا اچھا میرے کسی عمل سے تجھے خوشی ہو رہی ہے, کون سا عمل ہے؟ کہا جب بھی آپ پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں بس میں خوش ہو جاتا ہوں. کہ اس کے بعد سے جناب یحییٰ نے شہادت تک کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. یعنی اتنا کم کھایا کرتے تھے, بہت کمزور تھے اور بہت ہی روکھی سوکھا کھایا کرتے تھے. کیوں؟ بار بار اسی کے الفاظ آتے تھے کہ جب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں. بڑا عجیب ہے, ہر مقام پہ موجود تھا. انبیاء سے ملا ہے, اور انبیاء کو دیکھیے تو صحیح, انبیاء کو وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے حام ابن ہیم کا یاد ہے نا, ذہنوں میں ہے.
جب ایسے ایسے یعنی انبیاء کے ساتھ جا کر ملاقات کر رہا ہے اور انبیاء کو ٹرک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بہکانے کی کوشش کر رہا ہے, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے بھی تو دور میں ہوگا نا. تو ہم مستقل ہر روز ہم تھوڑا سا سمرائز کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے جو نئے سننے والے ہیں ان کے لیے ٹاپک آسان ہو جائے, عنوان آسان ہو جائے. کہ دیکھیے اس وقت میں, پہلے وقتوں میں اس کا کام آسان تھا, حجت خدا سامنے ہے اور ان کی دی ہوئی ہدایت سامنے ہے. کبھی کیا کرتا تھا, ہدایت کے اوپر حملہ کرتا تھا, کبھی حجت خدا پر حملہ کرتا تھا. خود کچھ نہیں کر سکتا تھا تو امتوں کو اور جتنے بھی ان کے فالوورز تھے, پیروکار تھے, ان کو راضی کرتا تھا حجت خدا ہی کا قتل کر دیں. ابھی کیا ہوا ہے, ہدایت بھی ہم نے کیا کہا محفوظ ہو چکی ہے اور حجت خدا بھی غیبت میں محفوظ ہے. اب کیا کرے, اس کے پاس صرف ایک ہی ٹرک رہ گیا ہے. سب کچھ محفوظ ہے, ٹرک کیا ہے؟ تو کوشش اس میں ہے, اس کوشش میں ہے کہ حجت خدا کے آنے کا جو وقت معین ہے اس میں تاخیر ڈال دے, ڈیلیٹ. ہی از ٹرائنگ ٹو ڈیلے دا ظہور آف امام زمانہ. اور وہ کیسے ہوگا, بار بار آپ کے سامنے پیش کرنے. اب تو آپ کو حدیث میرے سامنے خود پڑھنی چاہیے. تو ہوگا کیسے؟ اس نے کہا ایک ہی چیز ہے, ظہور کب ہونا ہے؟ جب 313 ہوں گے. تو 313 بننے ہی نہ دو, نہ ان کے ذہن تیار ہوں گے, نہ 313 بنیں گے, نہ ظہور ہوگا. تو آپ کے ذہنوں پر کام کر رہا ہے, مستقل ایک ایک دن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا, وعدہ کس چیز کا کیا تھا؟ اب وعدہ اگر کسی کو یاد رہ گیا تو انعام میرے پاس نہیں ہے, ان سے لے لینا انتظامیہ سے. وعدہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جناب 7 جو قرآن مجید میں آیا نا کہ چالے چل رہا ہے, ان کو مکر کرنے دو, مکر کر رہا ہے, 7 مکر اس کے چالیں, تاکہ آپ اس کے بہکاوے میں آئیں اور ظہور امام زمانہ کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہ کر سکیں, وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور 7 ایسے پروردگار کا انتظام, پروردگار کے انتظام کردہ منظم کردہ ایڈریسز بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ دیکھو جب چالوں سے گھبرا جانا تو ان ایڈریسز پہ آ جانا, کیونکہ وہ حجت خدا کے پتے ہیں. یہ بھی ہم نے کہا تھا آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیجئے آج ہم نے کون سا والا کتنے کہاں تک پہنچ گئے؟ چوتھا ہے نا, چوتھا اس کی جو چال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. مل کے صلوات سنائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ایسی صلوات جب آتی ہے نا اس کے بعد میں کہتی ہوں اس سے بہتر صلوات سنائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یا علی اب دیکھیے جتنا بھی اس نے نظام سسٹم بنایا نا تو پروردگار کے نظام کی مخالفت میں یہی ہے, کیونکہ مسلسل ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں جو پروردگار نے میسج دیا, پیغام دیا, نظام بنایا, اس کی مخالفت میں اس نے اپنا ایک نظام چلایا. کل بھی آپ کے سامنے کہا نا کہ پروردگار نے کہا روح پر توجہ کرنا, اس نے کیا کیا, اس نے ایک نظام بنایا, کہا نہ جسم پہ توجہ کر, اور ہماری مصروفیات کہیں اور لگا دی ہیں. اسی طرح سے پروردگار نے جب انسان کو زمین پر بھیجا نا تو ایک وارننگ دے کر بھیجا تھا. وارننگ کیا تھی؟ پروردگار نے وارننگ کیا دی؟ بنی نوح انسان کو جب زمین پہ بھیجا ہے, ہر نبی, ہر پیغمبر, ہر مرسل کے ساتھ ایک ہی پیغام بار بار بھیجا ہے بنی آدم کے لیے, انسان کے لیے. دیکھ عمل کو صحیح طریقے سے انجام دیو, سوچ سمجھ کے عمل کرنا. کیوں؟ ایوری تھنگ از آن ریکارڈ, سب چیز لکھی جا رہی ہے. یہ مت سمجھنا کوئی چیز میری نگاہوں سے پوشیدہ ہے, جو کر رہے ہو اٹس آن ریکارڈ, کتاب میں لکھا جا رہا ہے. اور آخر میں یہ تمام اعمال تمہارے سامنے کھول کے پیش کیے جائیں گے. تو تمہیں یہ مت سمجھنا اکیلے میں, تنہائی میں تم اتنے اکیلے ہو, اتنے اکیلے نہیں ہو. تمہارے اپنے کاندھوں پر بھی گواہ موجود ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا میری نگاہوں کے سامنے ہو. خدا نے یہ ہمیشہ باور کروا دیا تاکہ انسان کچھ بھی کرنے سے پہلے, کوئی واچ کر رہا ہو نا, دیکھ رہا ہو, تو انسان ویسے ہی محتاط ہو جاتا ہے. کچھ بھی کرنا ہو اگر انسان دیکھ لے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو اب محتاط ہو جاتے ہیں نا, عمل میں انسان محتاط ہو جاتا ہے. اس نے کیا کیا؟ آج تھوڑا سا ٹرکی ہے اور میں سوچ رہی ہوں اس کو کیسے پیش کرنا ہے آپ کے سامنے. بہرحال سید الشہداء مددگار, اس نے اس کی مخالفت میں پروردگار نے کہا ایوری تھنگ از آن ریکارڈ, دیکھ کے کرنا, دیکھ بھال کے کرنا, میں ہر چیز کا گواہ ہوں, ہر چیز پہ میں نے گواہ رکھے ہوئے ہیں. اس نے اس کے مقابلے میں ایک سسٹم بنایا, اور اس سسٹم میں اس نے کیا بنایا؟ ہر روز ایک کلچر ہے جو اس کو یہ فروغ دے رہا ہے, وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں.
ایک اس نے کلچر بنایا تھا, کلچر آف سیکریسی, کلچر آف سیکریسی. ہر چیز چھپی ہوئی ہے. اس نے ایک آپ کے سامنے کلچر پیش کیا ہے کہ اٹس اوکے, ہر چیز چھپی رہ سکتی ہے. اس کو کیسے پیش کروں؟ مثال کے طور پہ آج کل پرائیویسی کے اوپر بہت بولا جاتا ہے نا, وچ از گڈ. ہمیں یہ کہہ کر کہا جاتا ہے نا کہ سیکیورٹی کے لیے, آپ کی سیکیورٹی کے لیے, اور آپ کا حق ہے کہ آپ کس کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے اس کلچر آف سیکریسی کو اچھے طریقے سے پیش کر کے اس کی آڑ میں کیا کروایا جا رہا ہے؟ ہر چیز پر پاسورڈ ہے, ہر چیز پر پاسورڈ. ہر چیز کو کہا جا رہا ہے یہ دیکھ ڈیلیٹ کا آپشن, اٹس اوکے, ایوری تھنگ از ہڈن. یہ آپ کو ٹرک کیا کر رہا ہے؟ اٹس اوکے, نتھنگ از آن ریکارڈ, تو جو کرنا چاہ رہا ہے کر, ڈیلیٹ. ہر جگہ آپ کے پاس ڈیلیٹ کا آپشن, یو کین ڈیلیٹ اٹ, کر دے ڈیلیٹ. یہ دیکھا تھا, سرچ ہسٹری پہ جا, ڈیلیٹ. واچ ہسٹری پہ جا, ڈیلیٹ. ہر جگہ پاسورڈ, اتنے پاسورڈ کہ آج پیرنٹس کو نہیں پتا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, بچے کو نہیں پتا پیرنٹس کیا دیکھ رہے ہیں. اور پاسورڈ اسی لیے ہے کیونکہ سب کو پتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہر کسی کو دکھائی نہیں جا سکتی. اسے ہر چیز کے اندر کلچر آف سیکریسی. اٹس اوکے, ڈیلیٹ یور ریکارڈز, تو ٹھیک ہے, کوئی شاہد نہیں, کوئی گواہ نہیں. اور آپ دیکھیں مثال کے لیے, میں ایگزامپل کے لیے آپ کے سامنے پیش کیا کروں. لاس ویگس کا نام سنا ہے نا, ایوری باڈی از ہرڈ آف اٹ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ سن سٹی, یہی کہتے ہیں نا, گناہوں کا مرکز ہے. یہ بھی اس کے اڈوں میں سے آتا ہے, سینٹرز میں سے آتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ لاس ویگس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واٹ ہیپنز ان لاس ویگس اسٹیز ان لاس ویگس. جو ویگس میں ہوگا وہ یہیں رہے گا. یہ گناہ کی طرف رغبت کیسے دیتے ہیں؟ ادھر آ کے کرنا, جو یہاں کیا وہ یہیں رہے گا, کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک کرسچین رائٹر نے کسی ویب سائٹ پہ لکھا تھا کہ یہ کیا کانسیپٹ دیا ہے انسان کو, یہاں آ کے کرنا گناہ, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. کہیں گے نا, اس کو تبدیل کرو, what happens in Vegas stays in Vegas. نہیں, what happens in Vegas is in front of God. اور ایسا ہی ہے, یہ ڈیلیٹ ہسٹری تو نے دنیا کے لیے ماری ہوگی, پروردگار کے پاس کچھ ڈیلیٹڈ نہیں ہے. اور وہاں جب بلاتا ہے تو کیا کیا کروا رہا ہے؟ چلو اگر سن ہی رہے ہو, سن رہے ہو نا, ایسا تو نہیں میں سوچ رہی ہوں سن رہے ہو, تو ایک بات اور, لاس ویگس میں جا کر کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے؟ ایسے ایسے گناہ ہیں, ایسے ایسے گناہ ہیں کہ انسان شرما جائے. لیکن ایک چیز, what is it known for, ایک چیز کے لیے بہت زیادہ جانا جاتا ہے, گیمبلنگ, جوا. اور وہاں پر گیمبلنگ صرف کتنی ہو رہی ہے, کتنی ہو رہی ہے, ایسے ہی سمجھانے کی غرض سے ریسرچ کس کس چیز پہ کرنی پڑ جاتی ہے نا, کتنے ہیں, کتنی گیمبلنگ ہو رہی ہے. اور جناب آپ کی یہ انگلینڈ کی طرح نہیں کہ بیٹنگ شاپس دکان کے اندر ایک چھوٹا سا کھول لیا. ویگس کے صرف اپنے اندر سٹی کے اندر کہتے ہیں 39 کسینوز ہیں, اور کسینوز ایک ایک کمرے کے نہیں ہیں, ایک ایک کسینو 1.5 لاکھ اسکوائر فیٹ کا ہے, یعنی اتنے بڑے بڑے ہیں. اور ان کسینوز کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق 2018 میں ایوری ڈے آف دا ایئر, یہاں روپے میں بتا رہی ہوں, روپے میں ریسرچ ہوئی تھی, اب ڈالرز اور پاؤنڈز میں خود ہی کنورٹ کر لینا. کہتے ہیں ہر سال 2018, ابھی تو 2024 آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, کتنی ترقی ہو گئی ہوگی. 2018 میں سال کے ہر روز تقریباً 10 سے 12 کروڑ روپے لوگوں نے یہاں پر ہارے ہیں. اب آپ سوچو, ایک دن میں اتنا ہارا ہے, پورے سال میں کتنا ہارا ہوگا. انسان کی کوئی ایک خواہش کے پیچھے ایک انڈسٹری چل رہی ہے. کیوں انسان جوا کھیلتا ہے؟ یہ جو گیمبلنگ کے لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں نا, اسی ویگس کے اندر کہتے ہیں اتنے سائیکیٹرسٹ اس وقت کام کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے سینٹرز ہیں, کس چیز پہ کام کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ لت لگتی کیوں ہے, یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہوتی کیوں ہے. کہیں گے وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, یہ انسان کو بیماری لگتی کیسے ہے, کہ انسان سوچ نہیں رہا میرا پیسہ ہے, ضائع کر کے باہر نکل کے آ گیا, پھر دوبارہ اگلے دن دوبارہ جاتا ہے, پھر ضائع کر کے آ جاتا ہے. واٹس ہیپننگ, یہ مرض انسان میں آتا کیوں ہے؟ وہ نتیجے پہ کس پہ پہنچے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ انسان کے اندر ایک عجیب سی حس پائی جاتی ہے, خواہش ہے, ایک چاہ, a wish to do what. کہتے ہیں ایک اس کے اندر ایک طلب ہے, کس چیز کی؟ سنسنی خیزی کی, تھرل. they want a thrill. اب دیکھیں میں نے کیا کہا, خدا نے ایک نظام بنایا تھا, اس کی مخالفت میں اپنا نظام چلا رہا ہے. خدا نے انسان کے لیے کیا پسند کیا تھا؟ اسلام. اسلام کا مطلب سلامتی, پیس. خدا نے پیس پسند کیا تھا, اس نے اس کی مخالفت میں نظام بنایا, تھرل.
بالکل مخالفت میں تھرل ہوتی ہے، سنسنی خیزی. سنسنی خیزی ہر ایک میں تھوڑی بہت پائی جاتی ہے. انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تھرل تھوڑی سی ہوتی ہے. یہ جو جن جھولوں پہ جا کے بیٹھتے ہو تم رائڈز میں، تھرل ہی تو ہے نا، اور کس لیے انسان بیٹھ رہا ہے؟ ادھر سے اٹھے زمین کے اندر چلے گئے، پھر الٹے ہو گئے، عجیب ہی چل رہا ہے نا. کیوں؟ تھرل. تھرل کیا ہے؟ مطلب کیا ہوتا ہے تھرل کا؟ مطلب کیا ہے؟ سنسنی خیزی، کہ انسان کو پتہ ہے کہ اس میں مجھے نقصان ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی کر رہا ہے. تھرل ہے. شاید بچ جاؤں، اسی لیے چلتے ہوئے جہاز سے پیراچوٹ لگا کر جمپ کر گئے ہیں. شاید مر جاؤں لیکن شاید بچ جاؤں. تھرل، وی لائک اٹ. لیکن کچھ لوگوں میں ایب نارمل حد تک آگے بڑھتی ہے، انہیں چیزوں کی ایسی عادت پڑ جاتی کہ نشہ ہو جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس پر آپ ہی کے ماہرین نفسیات، سائیکیٹرسٹ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ کیوں ایب نارمل حد تک انسان کے اندر سنسنی خیزی کیوں آ جاتی ہے، تھرل کیوں ہو جاتی ہے؟ کہیں گے اس لیے کیونکہ انسان کا، وہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہی، کہہ رہے ہیں اس لیے کیونکہ انسان کا فرنٹل لوب، دماغ کا سامنے والا حصہ، جب اس کی نشو و نما صحیح نہ ہوئی ہو، تربیت نہ ہوئی ہو اس کی، تو انسان کے اندر ایب نارمل حد تک سنسنی خیزی چلی جاتی ہے، تھرل چلی جاتی ہے، خواہش تھرل کی. شاید اسی لیے پروردگار نے کہا تھا چھوٹے سی عمر سے اسی فرنٹل لوب کو، اس پیشانی کو سجدے میں جھکا لینا، اس کی تربیت ہوتی رہے گی. اور میں کہتی ہوں مولا امیر نے تو انتہائی کر دی. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حکمت ہے. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے دنیا سے محبت کی نا تو دنیا کی محبت اپنے ساتھ بے چینی لے کر آتی ہے. جب بھی کوئی ایسی بے چینی محسوس کرو کہ جس کو تم پہچان نہیں پا رہے ہو تو کیا کرو؟ مولا کیا کروں؟ لمبی لمبی عبادتیں کرنے لگ جاؤ. حکمت دیکھیے، حکمت دیکھیے امیر المومنین کی. تبھی وہ حقیقی تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے سر کو جا کے دھو لے. جیسی سر کے لیے آپ کے اب جا کر صدیوں بعد ماہرین نفسیات کہہ رہے ہیں، کہیں گے نہیں، سم تھنگ از رانگ ان دا فرنٹل لوب. مولا 14 صدیاں پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے سر کو جا کے دھو لے، اپنے سر کو سجدے میں جھکا لے، کشمش کھایا کر اور صرف توکل کر. توکل کر، نکل آؤ گے. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ واٹس ہیپننگ؟ ایک پورے منظم انداز سے ابلیس اپنا ایک سسٹم چلا رہا ہے. اٹس ہیپننگ، واقع ہو رہا ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سوچنا شروع کر دیں. Maybe there are things that you don't agree with me. There are things that you're thinking, oh gosh, she has gone way over. لیکن کوئی بات نہیں، میں صرف چاہتی ہوں آپ سوچنا شروع کر دیں، چیزوں کے اوپر کویسچن کرنا شروع کر دیں. Look at the other side of the story. ہمیشہ صرف ایک رخ تصویر کا نہ دیکھیں، دوسری طرف بھی دیکھیں، شاید وہاں پر کوئی اور جواب نظر آ جائے. اس سارے سسٹم کے مقابلے میں پروردگار نے کیا کیا کہ جب دنیا پیسہ لگا کر ان جگہوں پہ جا رہی ہو نا تو تم پیسہ لگا کر زیارات پہ آ جانا. ایک نظام میں نے وہاں پر محفوظ کر دیا ہے، شاید وہاں جا کر تجھے قرار آ جائے. اور انہی جگہوں میں سے یہ جو پتے، ایڈریسز پروردگار نے حجت خدا کے محفوظ کر دیے ہیں، آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہے. ان میں سے آج چوتھا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ ہوم ورک کر لینا، ایسے ہی گیس ورک کرتے ہوئے آنا آج کون سا پیش کریں گے. ہم نے 3 پیش کر دیے. کون کون سے تھے؟ چلے آپ بتائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب پاس ہو گئے ہیں. مل کے ایک اچھی صلوات سنائیں. ہم نے کہا تھا ایک آبائی گھر، the house of his forefathers, father and forefathers، اور جہاں پر وہ پیدا ہوئے. دوسرا گھر جسے انہوں نے خود پلاننگ کر کے بنوایا ہے. اور تیسرے انسپائریشن کی جگہ جہاں سے وہ خود متاثر ہیں، کربلا ہے. تو ہو گئے یہ سامرہ، مسجد جمکران اور کربلا ہو گئے. اب ہم نے کہا تھا 3 ایڈریسز ایسے کہ جو خود ظہور کے بعد بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ظہور کے بعد ان میں سے سب سے پہلا ایڈریس جو ظہور کے فوراً بعد، ویری امپورٹنٹ پلیس، اور وہ ایڈریس ہے مولا کے ایڈریسز میں. پتوں میں سے ایک پتہ ہے، سال میں ضرور وہاں جاتے ہیں. کون سا؟ یہ بعد میں آنے والے ہیں. پہلے کون سا ہے؟ فرسٹ ون. وے ول یو گو فرسٹ؟ خانہ کعبہ. ادھر سے آیا، ادھر سے انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، ادھر سے جواب آیا. ماشاءاللہ. کعبۃ اللہ سب سے پہلا ایڈریس مولا کا کون سا ہوگا ظہور کے بعد؟ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ حرام ہے. کعبۃ اللہ جلدی سے ہم بتا دیتے ہیں کہ روایت کے الفاظ کیا ہیں. مولا جب آئیں گے تو کیسے آئیں گے؟ کہتے ہیں کیونکہ ظہور اکبر سے پہلے ظہور اصغر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے ظہور اصغر. بہت سارے علماء مانتے ہیں اس وقت ہم ظہور اصغر میں ہیں،
یہ چھوٹا ظہور ہو چکا ہے. اس ظہور اصغر کے دوران کیا ہوگا کہ مولا امام زمانہ پوری دنیا سے 7 علماء سے رابطہ قائم کریں گے. ظہور اصغر کے دوران 7 علماء 7 اسکالرز ان سے رابطہ قائم کریں گے اور انہیں تیار کریں گے کہ دیکھو لوگوں کو ہمارے ظہور اکبر کے لیے تیار کرنا شروع کر دو. اسی لیے علماء پہ نظر رکھنی چاہیے, پتہ نہیں کون کس لیے بلا رہا ہو. تو یہ 7 علماء لوگوں کو تیار کر رہے ہوں گے, لیکن ساری حتمی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جب وہ دیکھیں گے ابھی تک مولا نہیں آئے ہیں, تو 40 مومنین راضی ہو کر حج پر جائیں گے کہ حج پہ مولا ضرور ہوتے ہیں, شاید وہاں ملاقات ہو جائے. 40 مومنین پوری دنیا سے مل کر ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر کے, شاید واٹس ایپ گروپ وہاں پر کام کر رہا ہو, تو مومنین ایک دوسرے سے راضی ہو کر ایک مرتبہ حج کے لیے جائیں گے کہ مولا کی وہاں ملاقات ہوگی. لیکن حج پر بھی مولا ظہور نہیں کریں گے, ملاقات نہیں ہوگی. تو الفاظ کیا ہے روایت کے کہ 15 ذی الحج کو یہ 40 کے 40 مومنین بیٹھیں گے اور پھر ایسا آہ و فغاں کریں گے, مناجات کریں گے, دعا کریں گے, پروردگار سے دعا کریں گے بار الہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں, اب اپنی حجت خدا کو بھیج دے. یعنی ان کی دعاؤں کا اثر یہ نکلے گا کہ امام زمانہ انہیں بلا لیں گے. جب یہ پہنچیں گے صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ, جب یہ پہنچیں گے امام زمانہ کے حضور میں, تو انہی 40 مومنین میں سے نفس زکیہ بھی ہوں گے. امام زمانہ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے ظہور کا وقت قریب ہے, تو تم میں سے کون ہے جو میرا پیغام دنیا کے سامنے سنائے؟ تو ان میں سے نفس زکیہ وہ خط لے لیں گے, وہ میسج لے لیں گے. کیوں ایک ہی کیوں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ امام زمانہ بتا دیں گے کہ دیکھیے اس کے بعد آپ کی جان چلی جائے گی, شہید ہو جائیں گے. کہیں گے 25 ذی الحج کو نفس زکیہ کعبۃ اللہ اس کی بڑی اہمیت ہے, کعبۃ اللہ ہی کے اندر کھڑے ہو کر امام زمانہ کا پیغام دنیا کو سنائیں گے, جس کے نتیجے میں انہیں رکن اور مقام کے درمیان میں شہید کر دیا جائے گا. نفس زکیہ کے قتل کے ٹھیک 15 دن بعد 10 محرم الحرام کو عاشور کے دن امام زمانہ کا ظہور ہوگا. اور ظہور ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو کہاں دیکھا جائے گا؟ کعبۃ اللہ کے اندر. کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کے ہی کھڑے ہوں گے اور وہیں پر اپنا پہلا خطبہ دیں گے. اور سب سے پہلے کعبۃ اللہ, الفاظ ہیں یہ الفاظ ہیں روایت کے, سب سے پہلے کعبۃ اللہ ہی کو آزاد کروائیں گے. یعنی آپ سوچیں, ہم نہیں سوچ رہے کہ کعبۃ اللہ معاذ اللہ کسی غلط بندے کے اختیار میں, لیکن ہاں الفاظ ہیں, یہ روایت کے الفاظ ہیں. آزاد سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو کروائیں گے, اسے انہی بنیادوں پر لوٹائیں گے جیسے وہ کبھی رسول کے زمانے میں تھا. تو یہ کعبۃ اللہ کی اہمیت ہے. پہلا ایڈریس میرے مولا کا کعبۃ اللہ ہے. اور ہم جانتے ہیں خود نائبین جو 4 نواب تھے, جو نائبین تھے امام زمانہ کے, جو غیبت صغریٰ میں, انہوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ خدا کی قسم حج پر تمہارا آقا و مولا وقت امام تمہارے ساتھ حج کر رہا ہوتا ہے. یہ خود آغا سیستانی کی بیٹی کا واقعہ آپ کو یاد, آغا سیستانی کی بہن, آغا سیستانی کے والد گرامی بھی آغا سیستانی, وہ بھی ایک عالم دین تھے. تو آغا سیستانی کہتے ہیں میری بہن ان پر حج واجب ہو گیا, تو انہوں نے میرے والد سے کہا جا کر, کہیں گے خاندان کا کوئی مرد حج پر نہیں جا رہا لیکن حج واجب ہو چکا ہے, اب میں کیا کروں؟ کہیں گے تو جاؤ, حج پہ جاؤ, حج واجب ہے, جانا چاہیے. کہیں گے لیکن مجھے ڈر لگتا ہے. والد گرامی سے کہہ رہی ہیں, کہیں گے مجھے ڈر کس چیز کا لگتا ہے؟ کہیں گے جب مردوں کا ہجوم ایک دم سے آتا ہے نا, کہیں گے اس سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, مجھے بس ہوتا ہے کہ کوئی نامحرم مجھ سے مس نہیں کر جائے. کہیں گے میں کیا کروں, میں جانا نہیں چاہتی ہوں, خاندان کے مرد کوئی بھی نہیں جا رہا ہے. کہیں گے لیکن کیونکہ حج واجب ہے آپ جائیے. انہوں نے ایک دعا دی پہلے تو اپنی بیٹی کو, کہیں گے دعا پڑھتی رہنا. کہیں گے لیکن دعا سے بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی, میں کیا کروں گی اگر ایک دم سے ہجوم آ گیا طواف کے دوران؟ کہیں گے تو امام زمانہ کو پکاریے گا. والد گرامی نے سادہ سا ایک نسخہ, بعض اوقات سادہ نسخے ہوتے ہیں لیکن وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ دیم. کہیں گے امام زمانہ کو پکاریے گا. کہیں گے آغا سیستانی کہتے ہیں میری بہن جو ہے وہ حج پہ چلی گئی, حج پہ گئی ہیں. کہیں گے ٹھیک جب طواف کعبہ کر رہی تھی وہ جو سوچ کے آئی تھیں, sometimes your fears come in different forms in front of you. کہیں گے وہ سوچ جو رہی تھی کہ طواف کعبہ کے دوران مردوں کا ہجوم آئے گا, کہیں گے اسی طرح سے کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ریلا مردوں کا آ رہا ہے. کہیں گے میں نے ڈر کے ایک مرتبہ دعا یاد کرنے کی کوشش کی کہ والد گرامی نے کیا بتائی تھی, کہیں گے دعا ہی بھول گئی. پینک انسان کرتے ہیں نا, دعا سب بھول گئے. کہیں گے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا. کہیں گے اچانک میں نے کہا کام مولا صاحب الزمان اگر یہی ہے تو بس مدد کیجئے, مجھے کچھ نہیں پتہ. کہیں گے اچانک میں نے دیکھا نورانی شخصیت میرے سامنے کھڑے,
کہیں گے اور اشارہ کر کے کہتے ہیں اس دائرے میں آ جاؤ. کہیں گے چھوٹا سا دائرہ بن گیا, میں اس میں چلی گئی, اس کے بعد کسی نے مجھے مس تک کیا کرنا ہے, چھوا تک نہیں ہے. کہیں گے امام زمانہ نے سارا طواف کعبے کا پورا مجھے مکمل کروایا, اور ایک مرتبہ آخری طواف کے بعد مجھے اشارہ کیا, کہا نکل جائیے. کہیں گے میں جیسے ہی نکلی ہوں میں دوبارہ پلٹی, کہا میں نے مولا کی صحیح طرح زیارت بھی نہیں کی. کہیں گے دیکھا تو اب امام زمانہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے. یعنی ایک مرتبہ میں نے آواز دے کر پوچھا, تجسس تو ہوتا ہے نا انسان کو, کہا مولا شیعہ تو اور بھی آئے ہیں, چاہنے والے تو اور بھی ہیں, میرے پاس ہی کیوں آئے؟ کہیں گے وہیں سے جہاں جا رہے تھے نا وہیں سے آواز آئی. کہا کیونکہ طلب صرف تمہیں ہی تھی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جسے طلب ہوگی اسے ہی مل جائیں گے. یہی تو ملے تھے نا کعبۃ اللہ ہی میں تو ابراہیم ابن مہزیار, علی مہزیار, ابراہیم ابن علی مہزیار کہاں ملے تھے؟ 20 حج. ہم تو ایک چیز کے بعد اس دن ہم یہی کہہ رہے تھے نا, تھوڑی سی چیز کے بعد ہم تھک جاتے ہیں. دعا عہد پڑھ لی, 4 مرتبہ پڑھ لی, اس کے بعد ارے بھائی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. چھوٹی سی چیز کے بعد ہم تھک جاتے ہیں. ابراہیم ابن علی مہزیار 20 حج یعنی 20 سال متواتر حج کرنے کے لیے جاتے رہے. کیوں؟ کیونکہ سنا ہوا تھا حج پہ مولا آئیں گے, میری ملاقات ہو جائے گی. 20 حج کرنا اٹس ناٹ ایزی, مال بھی لگ رہا ہے, وقت بھی لگ رہا ہے. 20 سال ہو گئے. کہیں آخری بار جب حج کے لیے جا رہے تھے نا, کہا مولا میں بس آخری بار آ رہا ہوں, اب میں آ نہیں سکوں گا کیونکہ مال بھی نہیں رہا. تڑپ ہو تو ملیں گے, کل تڑپ پہ بات ہو رہی تھی نا, تڑپ ہو تو ملیں گے. کہیں گے ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے میں طواف کعبہ کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ہاں بس ٹھیک ہے آخری حج ہے, ابھی بھی مولا نے شرف زیارت نہیں دیا. ظہور اکبر نہ بھی ہو تمہاری ذات کے لیے تو ظہور ہو جائے, اتنا تو تڑپو, اتنا تو تڑپو. کہیں گے ابراہیم کہتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا, اچانک میں نے ایک بہت ہی خوبصورت جوان کو دیکھا, وہ آواز دے رہا ہے. کہا ابراہیم ابن علی مہزیار کہاں ہیں؟ کہیں گے اتنے لوگ آئے ہوئے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ, میرا نام کس نے لیا؟ کہیں گے پلٹ کے دیکھا, اس آدمی سے جا کر پوچھا, کہیں گے کس کا نام لیا ہے؟ کہا ابراہیم ابن علی مہزیار. کہیں گے میں آپ کو جانتا نہیں ہوں. کہیں گے میرے اور آپ کے جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, جنہوں نے بلایا ہے ان کے جاننے کی ضرورت ہے. کہا کنہوں نے بلایا ہے؟ کہا جن کی خاطر 20 سال آئے ہو, امام زمانہ نے وہ شرف ملاقات بخشا ہے. کہا اچھا چلیں؟ کہا نہیں, طواف تو کر لو. جب طواف کر لو گے, جب رات میں ستارے نمودار ہو جائیں آ جانا یہیں پر, میں لے جاؤں گا. کہیں گے زندگی کی نہ جانے کتنی راتیں آئی تھیں اور آ کے چلی گئی تھیں, لیکن آج ایسے لگ رہا تھا کہ ستارے کبھی نمودار ہوں گے ہی نہیں. جب انسان کو تڑپ ہو تو وقت نہیں گزرتا ہے, یعنی لمحہ لمحہ دیکھ دیکھ کے گزار رہا ہوں, ستارے تو نمودار ہو جائیں, میرا مولا مل جائے. اور جس نے اتنی تگودو کی ہو تو اس کے دل میں کتنا درد ہوگا ملاقات کا. کہیں گے میں پہنچا, جب ستارے نمودار ہوئے میں پہنچا تو وہ آدمی وہیں کھڑا تھا. کہا آ جاؤ ابراہیم, مولا نے یاد کیا ہے. کہیں گے ہم 2 گھوڑوں پہ سوار ہوئے, نہ جانے کتنی وادیوں سے گزرتے چلے گئے. کہیں گے ایک وادی آئی تو اس نے مجھ سے کہا ابراہیم گھوڑے سے اتر جاؤ. کہیں گے آگے کا سفر پیدل ہے. کہا گھوڑوں کا کیا ہوگا, اتنا طولانی سفر تھا, واپس کیسے جائیں گے؟ کہا جنہوں نے بلایا ہے واپس بھی وہی بھجوائیں گے. کہیں گے ایک مرتبہ وادی میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ وادی کے درمیان میں لگا ہوا ہے اور اس سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے. کہا کیا تو زندگی گزر گئی تھی کہ میرا مولا کہاں ہے؟ کہاں یہاں پہنچ چکا تھا کہ میرے اور مولا کے درمیان میں ایک پردہ حائل تھا. کہ اچانک کسی نے پردہ ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ رخ انور مقدس سامنے بیٹھے ہیں. کہیں گے میں مولا کے حضور میں لیکن دیکھو تو میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے چاہ ہے, لیکن وہاں سے جواب کیا آیا؟ کہ میں اندر گیا ہوں تو اب جیسے زبان تو ہے وہ تالو سے لگ چکی, اب کچھ بولا ہی نہیں جا رہا. کہ مولا ہی نے مجھے مخاطب کیا, کہا ابراہیم اب آئے ہو, کب سے انتظار کر رہے تھے. ابراہیم بھی پریشان. کہ میں نے مولا سے کہا مولا میں انتظار کر رہا تھا یا آپ؟ کہا میں کر رہا تھا, میں تمہیں یاد کر رہا تھا. کہاں تھے تم, اتنے سال گزر گئے. کہا نہیں مولا دوبارہ یاد کیجئے, میں ہی ہوں نا ابراہیم ابن علی مہزیار, میں 20 سال سے حج کے لیے آ رہا ہوں. کہا تو ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ مولا خود ہی کہہ رہے ہیں ملاقات کیوں نہیں ہوئی, میں تو انتظار کر رہا تھا. کہیں گے مولا نے زمین کے اوپر کچھ خط کھینچے, پھر اچانک میری طرف دیکھا. کہا ابراہیم یہ 3 اعمال کیوں کر رہے تھے؟ اسی لیے تو ملاقات نہیں ہوئی, ورنہ میں تمہارا ہی منتظر تھا. ہاں میں سمجھ رہی ہوں, میں منتظر ہوں, ان کا لقب ہے المنتظر, وہ انتظار کر رہے ہیں. ابراہیم میں تمہاری چاہ رکھتا تھا, تم یہ 3 عمل کیوں کر رہے تھے؟ اسی وجہ سے ملاقات نہیں کر پائے. کہا مولا کون سے عمل؟
کا مال کمانے میں لگے ہوئے تھے, ساری مصروفیت تیری دنیا کی مال تھا, دنیا کا مال, اس میں لگے ہوئے تھے. دوسرے جو غریب مومنین تھے ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے. واللہ دوسری جگہ بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ خدا را اس عادت کو نکال دیجئے, صحیح طور پہ کریں. دوبارہ دیکھیں کس کے لیے میں نے چیئر کو ٹھیک کیا ہے, کس کو جھک کر سلام کیا ہے, کس سے زیادہ اخلاق سے مل رہی ہوں. مت دیکھیے اس کا شرف کیا ہے, دنیاوی اس کا عہدہ کیا, منصب کیا ہے. ڈو اٹ فار دا رائٹ ریزنز. مولا نے کیا کہا جو غریب مومنین سے صحیح طرح ملاقات نہیں کرتے تھے یعنی اور اپنے رشتوں کو توڑتے تھے, قطع رحمی کیا کرتے تھے. مجھ سے ملاقات کیسے ہونی چاہیے. مولا کیا کہہ رہے ہیں, پیغام کیا دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہونی چاہیے, ملاقات ہونی چاہیے, لیکن اعمال ایسے ملو گے کیسے؟ تو کیا کروں میں. کل ہم نے کیا کہا, ہم نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے, تربیت کرنی ہے, اس تڑپ کی تربیت کرنی ہے. ٹرین یور سیلف, اس تڑپ کی تربیت کروں. What do I do, میں کیا کروں؟ کچھ چیزوں پہ غور سے سوچنا شروع کر دو. ملنا چاہیے, میری انہی گناہگار آنکھوں کو ان کی زیارت ہونی چاہیے, حتماً ہونی چاہیے. خدا نے حجت خدا کو اس لیے نہیں بھیجتا خدا کہ چھپا کے رکھے. پروردگار چاہتا ہے جن کے لیے بھیجا ہے وہ دیکھیں, استفادہ کریں, مستفید ہوں. They should take benefits from him. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار نے اس لیے نہیں رکھا ہے کہ تم زیارت نہ کر سکو. بعض اوقات ہم لوگ دعائیں پڑھتے پڑھتے ہم سمجھتے ہیں that's fine, مولا اگر غیبت میں ہے it's okay. نا, یہ نارمل نہیں ہے, یہ نارمل نہیں ہے. He should be with you. I should be able to see him. مجھے دیکھنا چاہیے انہی نگاہوں کو. What's wrong with me then? کیا ہوا کیا ہے کہ مجھے عادت نہیں رہی چیزوں کی گہرائی میں اترنے کی. That's what's happened. ایک چیز ہوئی ہے میرے ساتھ, ہم لوگ اتنے زیادہ وہ کہتے ہیں نا شیلو ہو گئے, بس صرف اوپری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اوپری چیزیں اوپر کی ہوتی ہے نا, اردو میں اوپری کہتے ہیں. مقصد یہ کہ صرف اوپر سے جب آپ دیکھو گے نا سمندر کو تو آپ کو لگے گا اچھا بس یہ ہے. اصل میں گہرائی میں اترو, وہاں جا کر دیکھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا سمندر کیا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, ہم عمل کو لے رہے ہیں ظاہری اعتبار سے. عمل کی گہرائی میں اترو. What do I mean? آج سے دیکھنا شروع کر دو, سوچنا شروع کر دو. whatever I do, میں جو بھی کچھ کرتی ہوں اس سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. whatever I do, میں اگر برا کرتی ہوں it's doing something to me. اچھا کرتی ہوں that's also doing something to me. مثالیں دوں, ایک دو مثالیں دوں. مثال کے طور پہ میں ابھی کہہ رہی تھی, دوسرے عشرے میں بھی یہی کہہ رہی تھی, ہمارا پرابلم ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے بہت ہیں. ڈائریوں کی ڈائریاں بھر دی ہیں, کتابوں کی کتابیں بھر دی ہیں ہم نے, لکھ کے نوٹس لے کے. ہمارا پرابلم نہ جاننا نہیں ہے, عمل نہ کرنا ہے. I know but I'm not acting on it. That's the problem. روایت سنی ہوئی ہے, کون سی روایت, کہ رسول خدا کے دور میں ایک آدمی کو سنسار کیا جا رہا تھا. سنسار کر کے جب وہ مر گیا تو ایک مرتبہ جب لوٹ رہے تھے, کیونکہ what happens, سنساری میں کیا ہوتا ہے, سب نے پتھر مارنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیوں ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی. سنسار کر کے واپس لوٹ رہے تھے رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ, تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کیا کہا تھا, سب کو پتہ ہے, روایت سب کو آتی ہے, بچے کو. دوسرے صحابی سے کیا کہا, بعض اوقات کچھ چیزیں کہنا بھی ممبر سے معیوب ہو جاتا ہے. کیا کہا, کہنے لگے کیا کتے کی موت مرا ہے. کہنے لگے رسول خدا نے سن لیا. رسول خدا پلٹے, کہیں گے وہ تو اپنی سزا پا کر دوسرے جہان چلا گیا, تم نے ایک مومن بھائی کی غیبت کی, مسلمان کی غیبت کی, ایسے جیسے گوشت کھا کے آئے ہو اس کا. کہیں گے یا رسول خدا, اب کہیں گے ہاں رسول خدا نے کیا ارشاد کیا فرماتے ہیں, ایسا ہی ہے, ہم ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں, ابھی کہہ کر تیرے پیٹ سے گوشت کے ٹکڑے ملیں گے. کہیں گے اس کو قے کروائی گئی, گوشت کے ٹکڑے نکلے, کچے گوشت کے ٹکڑے. Everything is doing something to me. مسئلہ کیا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. Start thinking like this. اس کو سوچنا شروع کر دیں, اس پہ سوچنا شروع کر دیں. اور کیا مثالیں دوں, ایک بہت بڑے عالم دین ایک جگہ کھانے پر گئے تو حالانکہ خود دعوت قبول کی تھی, کھانا دیکھ کر اچانک بولے کہا احتیاج نہیں, I don't want to eat, I don't feel like eating. کل وہ جو ساتھ گئے تھے نا انہوں نے بھانپ لیا, انہوں نے کہا یہ اس لیے نہیں کھاتے ہیں کیونکہ انہیں کچھ نظر آ جاتے ہیں. کہیں گے قبلہ کھا لیں, یہ خمس و زکوٰۃ دیتا ہے, ہمیں پتہ ہے اس کا, کھا لیجئے کھانا.
کہیں گے نہیں کھا سکتا, ہر چیز میں سے بو آ رہی ہے. کہا نہیں قبلہ, سب یہاں بیٹھے ہیں, کوئی بو نہیں ہے. کہا تمہیں نہیں آ رہی, مجھے تو آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی حس بڑھ چکی ہے نا, حصے ان کی اتنی بڑھ چکی ہیں, عارف تھے. کہیں گے مجھے آ رہی ہے. کہیں گے اب انہوں نے میزبان کو بلایا, کہیں گے قبلہ نہیں کھائیں گے. کہیں گے آغا کھا لیجیے, ہم نے اتنی زحمت کی. کہیں گے اس لیے نہیں کھا رہے, بو آ رہی ہے. کہیں گے اب وہ بیچارہ جو میزبان تھا نا وہ پشیمان, شرمندہ نظر آ رہا ہے. کہیں گے آغا ہوا کیا, کل جب آپ نے میری میزبانی کو قبول کیا نا, دعوت کو قبول کیا, گھر والوں کو میں نے آ کر بتایا تو گھر میں بیوی نے کیا کہا, کہیں گے اچھا آغا گھر آ رہے ہیں, اچھا کھانا بنانا پڑے گا, اتنے تو پیسے نہیں ہیں گھر میں, 7 والے سے جا کے قرض لے آؤ. کہیں گے وہ جو 7 والا ہے وہ سود خور ہے, انٹرسٹ کھاتا ہے. کہیں گے اس کا مال ان کے لیے حلال تھا, جائز تھا, لیکن ہر مال کی تاثیر ہے. Everything that I'm doing, it's doing something. اس سے کچھ ہو رہا ہے. I'm not thinking about it. ہر چیز میرے اندر کچھ نہ کچھ تخلیق کر رہی ہے. کبھی سنا تھا جناب سید سجاد کا وہ قصہ یاد ہے کہ جناب سید سجاد سے ایک آدمی نے کہا, کہ مولا دیکھیں کتنے مسلمان آئے ہیں حج کے لیے. مولا نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان میں دیکھ. 2 انگلیوں میں کیا دیکھا, کہ جانور ہی جانور. کہیں گے مولا یہ تو 2-3 ہی ہے انسان. کہیں گے یہ آئے ہیں حج کے لیے. Everything that I do is doing something to me. کچھ ہو رہا ہے, اس سے ہو رہا ہے, کچھ تخلیق ہو رہی ہے. نہیں آ رہا سمجھ. ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہوں کہتے ہیں پہلے ہوتی تھی چیزیں, اب کہاں ہوتی ہیں. اب بھی کا ایک قصہ, ایک عالم دین کراچی کے, وہ کیا کہتے ہیں, کہیں گے میری ملاقات ایک حاجی سے ہوئی. انہوں نے کیا کہا, کہیں گے منی میں کیمپس میں آگ لگ گئی, خیام میں آگ لگ گئی. کہیں گے میں وہاں تھا, وہ خیموں سے میں ایک مرتبہ بھاگا. کہیں گے اب جو میں بھاگا ہوں نا تو اتنا بھاگا. ابھی کس کے ماننے والے تھے جو اتنا بھاگے؟ کہیں گے اتنا بھاگا میں بہت دور چلا گیا. جن کو سمجھ آئی وہی ہنس رہے ہیں. تو کہیں گے میں اتنا بھاگا ہوں, آخر میں جا کے گم ہو گیا. کہیں گے اب جب گم ہو گیا تو کہا ارے میرے تو سارے جو قافلے والے وہ تو چلے جائیں گے, میں کہاں جاؤں گا, مجھے تو راستے بھی نہیں آتے. اوپر سے جن سے واسطہ پڑتا ہے وہاں جا کر وہ ان کا ایک الگ قصہ ہے. کہیں گے وہاں جا کے گم ہو گیا تو اب میں سوچ رہا ہوں کیا کروں. کہیں گے اب مجھے یاد آیا, ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی امام زمانہ کو پکارنا جب بھی گم ہو جاؤ. کہیں گے میں نے بلایا, کہا یا صاحب الزمان میری مدد کر دے. کہیں گے اچانک ایک عرب گھوڑے کے اوپر, ماڈرن ڈیز ایک عرب گھوڑے کے اوپر, کہیں گے سوار. کہیں گے گم ہو گئے ہو, آ جاؤ میں لے کر چلتا ہوں. کہیں گے میں بھی بغیر کچھ کہے ہوئے بیٹھ گیا ہوں. وہ گھوڑے کے اوپر عرب کیا کر رہے ہیں, مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہاں سے اور پتہ کیسے چلا میں گم ہو گیا. کہیں کچھ یاد نہیں آ رہا. کہیں گے میں آرام سے بیٹھا ہوا جا رہا ہوں. کہیں گے وہ مجھے بالکل ٹھیک جہاں قریب میں میرے کیمپ والے, میرے قافلے والے تھے, مجھے وہاں لاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہے نا. کہیں گے اب جو میں اترا اب دماغ کام کیا, ارے جنہیں بلایا تھا وہی تو تھے. کہیں گے اب پلٹ کے دیکھا وہ بھی نہیں, نہ شہ سوار, نہ عرب آدمی, نہ گھوڑا, کچھ بھی نہیں. کہیں گے جلدی سے قافلے والوں کے کیمپ میں, کیونکہ آگ لگی ہوئی تھی تو وہ بالکل کھلے آسمان میں بیٹھے ہوئے تھے. کہیں گے تم نے دیکھا مجھے مولا چھوڑ کے گئے ہیں, وہ جو عرب ایک گھوڑے کے اوپر سوار آتا ہوا دکھائے, مولا مجھے چھوڑ کے گئے. کہیں گے ہاں ہم نے دیکھا تھا. ہم نے کہا ویری اب نارمل, عرب گھوڑے کے اوپر. کہیں گے لیکن تم تو نہیں تھے ان کے پیچھے. Everything that I do is doing something to me, it's creating something. کہیں گے لیکن تم تھوڑی تھے پیچھے. کہیں گے میں نہیں تھا تو کون تھا. کہیں گے لومڑی بیٹھی تھی. وہ واپس آئے بیچارے, حج کر آ کے واپس آئے, وہ عالم دین کے پاس آئے. کہیں گے آغا میں لومڑی تھا. کہیں گے تو خود دیکھو کیا کرتے ہو. کہیں گے بس ایک عیب میں ہے. کہیں گے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہوں. کہیں گے مولا نے تمہیں تمہارا اصل چہرہ دکھا دیا. کہیں گے لیکن شکر کرو مولا نے دکھا دیا ہے, مہلت ملی ہے تمہیں, مہلت مل گئی. ایک اور اسی طرح کے حاجی, کہیں گے میں حج کر کے واپس آیا, میں نے خواب میں دیکھا میں حج کر رہا ہوں, کعبۃ اللہ پہ کھڑا ہوں, لیکن گدھ کی شکل میں, گدھ, ولچر. کہیں گے وہ عالم دین کے پاس آئے, سارے عالم دین کے پاس آتے ہیں نا, علماء کو کس کس چیز کو سننا پڑتا ہوگا, سارے ہمارے خواب, ساری تعبیریں. کہیں گے وہ عالم دین کے پاس گیا. کہیں گے آغا گدھ کی شکل میں تھا, حج کر رہا تھا لیکن میں گدھ کی شکل, ولچر, لائک اے ولچر. کہیں گے آپ سوچیں کیا کرتے ہیں آپ ایسا. کہیں گے کوئی مجھے راز بتاتا, میں راز نہیں رکھتا, آگے بتا دیتا ہوں. What is that doing to you? It's made you a vulture. ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں نا اس سے کچھ اثر پڑ رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا, کوئی ہر چیز میں کر رہی ہوں اس کا ایک اثر ہو رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے, ان اعمال کو تلاش کرنا ہے. یہ جو تم سوچ رہے ہو کہ ان ریئلسٹک ہے کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے گی, اٹس ویری ریئلسٹک. کیونکہ کچھ اعمال ہیں جو تمہیں تمہارے وقت کے امام کے نزدیک لے جائیں گے. اگر کچھ چیزیں تمہیں اس جگہ لے کر جا سکتی ہیں تو کچھ چیزیں اس جگہ بھی تو لے کر جا سکتی ہیں نا. کوئی اعمال ایسے بھی تو ہوں گے جو تمہیں وقت کے امام کے نزدیک لے کر جاتے ہوں گے. ایک بہت بڑے عارف, بلکہ کل ان کا تذکرہ بھی آیا تھا, ایک صلوات سنا دو.
بس بھائی آخری بات، اب دیکھا ہے گھڑی کو، آج پورے دن پورا وقت دیکھتی رہتی ہوں لیکن ابھی دیکھا. استاد جواد مالکی تبریزی، کل ان کا تذکرہ آیا تھا نا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. آج کا پیغام یہی سمجھو. استاد جواد مالکی تبریزی خود بھی عارف تھے. جب ان سے پوچھا گیا کیا عرفان کیسے ملا، عارف، ہاؤ ڈڈ یو گیٹ دس پوزیشن، اس مقام پہ کیسے پہنچے، یہ کہ مقام کیسے ملا ہے؟ کہیں امام زمانہ سے بھی مل لیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، زیارت کر لیتے ہیں. ہاؤ ڈڈ یو گیٹ دس؟ تو انہوں نے کہا، کہیں گے خدا تک پہنچنے کا سب سے، خالق تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ مخلوق ہے، اور خالق کے حجت تک بھی پہنچنے کا سب سے آسان راستہ مومنین کی خدمت کرنا ہے. اور خدمت میں بھی ایک چیز، خدمت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، لاٹس آف تھنگس. خدمت میں بھی ایک چیز، واٹ از دیٹ؟ forgiveness، معافی، معاف کرنا سیکھیں. استاد سے جب پوچھا گیا، استاد جواد مالکی تبریزی سے، کہا آپ نے کیا کیا تھا؟ یہ واقعی آخری بات ہے، پریشان مت ہونا. کہیں آپ نے کیا کیا تھا؟ what did you do؟ کون سی خدمت، کیا چیز کی تھی؟ استاد نے کیا کہا؟ کہیں گے میرے ایک چچا تھے، میرے والد اور میرے چچا کے درمیان کوئی چپکلش ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی، انبن ہو گئی تھی. کہیں چچا اور والد نے، میرے بابا نے، کہیں گے انہوں نے آپس میں بات چیت بند کر دی تھی. کہیں میں بتھیری کوشش کر دی، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. کہیں لیکن میں نے کیا کرنا شروع کیا، کیونکہ جہاں بھی چچا ملتے نا، حالانکہ والد نے بات ختم کر دی تھی، یعنی لیکن جہاں چچا ملتے نا، کسی بھی مجلس میں، کسی درس میں مل گئے، کسی مسجد میں، کہیں میں جاتا اور ان کے جوتے لا کر ان کے سامنے رکھ دیتا، خاموشی سے جاتا، جوتے رکھ دیتا. کہیں ایک دو دفعہ تو انہوں نے دیکھا، تیسری مرتبہ سینے سے لگا لیا. کہیں میں جوتے اسی طرح سے رکھتا رہا. چچا ایک دن گھر گئے اور والد کو سینے سے لگا لیا. کہیں والد نے پوچھا، کہا بھائی کس وجہ سے سینے سے لگا رہے ہو؟ کہا ایسا بیٹا پیدا کیا ہے. بعض اوقات اولادیں ملا دیتی ہیں رشتہ داروں کو. رشتوں میں forgiveness سیکھیں، forgiveness سیکھیں. بڑی خوبصورت، بہت اچھا پیغام ہے، آج کے لیے کافی ہے. استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ سب سے آسان طریقہ کہ تم چاہتے ہو عرفان ملے، تمہاری برزخی آنکھ کھل جائے، تمہیں چیزیں ایسے دکھنا شروع ہو جائیں کہ تمہیں امام کی زیارت ہو. لرن ٹو forgive. خاص طور پہ اپنے رشتوں میں معاف کرنا سیکھو. سب سے بہترین ایام جس میں تم معاف کرنا سیکھ سکتے ہو اور کر سکتے ہو، کون سے ہیں؟ ایام حسین. بھی عاشور کے دن ہیں، حسین کی عزا کے دن، ان میں معاف کرو، ایک دوسرے کو گلے سے لگا لو، حسین کی خاطر معاف کر دیا. سیکھو، کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے رشتوں میں بڑے حساس تھے، بہت حساس تھے. ایک رشتہ پیش کرنا ہے آپ کے سامنے آج. کس کا؟ چچا اور بھتیجے کا. بڑی محبت تھی حسین کو جناب قاسم سے، بڑی محبت تھی، اتنی شدید محبت تھی. بھئی دیکھیں، ہم کہتے ہیں ہر چیز کے امام تھے، ہر چیز کے امام، تو احساسات کے بھی تو امام تھے نا. حساسیت بھی تو ہم نے انہی سے سیکھی ہے. ہمارا دوسرے مسالک اور مذاہب سے تعلق نہیں ہے جہاں پر بے حسی سکھائی جائے. ہمیں حساسیت اہل بیت نے سکھائی ہے، رشتوں میں حساسیت. حسین کو کتنی محبت تھی، قاسم سے کتنی محبت تھی، کتنے، بلکہ امام حسن مجتبیٰ کے یتیموں سے اتنی محبت تھی سید الشہداء کو کہ حسین سے برداشت نہیں ہوتا تھا اگر امام حسن مجتبیٰ کے یتیم روتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گئے تھے نا امام حسن مجتبیٰ. ایسا میرا مظلوم اور معصوم امام حسن مجتبیٰ، اے مولا تیرا حق بنتا ہے جناب قاسم کا ذکر ہو، آپ کا ضرور ہو. مولا تجھے دنیا نے مظلوم کر دیا لیکن بیٹے نے اور آپ کی شان میں اضافہ کر دیا. ایسی اولاد آپ نے دنیا کو تحفہ عنایت فرمائی. کہتے ہیں امام حسین سے برداشت نہیں ہوتا تھا اگر امام حسن مجتبیٰ کے یتیم روتے تھے. اپنے بچوں کو بعد میں دیکھتے تھے، حسین پہلے حسن کے یتیموں کو دیکھا کرتے تھے. کہ عید پہ جب عیدی دینے کا وقت ہوتا تھا نا تو حسین سب سے پہلے عیدی کسے دیتے تھے؟ امام حسن مجتبیٰ کے یتیموں کو بلاتے تھے اور ان سے ایک ہی جملہ کہتے تھے، میں تمہارا باپ ہوں. کبھی باپ کو یاد نہ کرنا اور باپ سے شکوہ نہ کرنا کہ وہ نہیں تھے تو باپ کی طرح کوئی تھا نہیں. کہ لیے اور خاص طور پہ تاریخ کیا کہتی ہے، خاص طور پہ جناب قاسم سے بڑی محبت تھی. کتنی محبت تھی جانتے ہو؟ ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، کہتے ہیں پہلے زمانے میں، اس زمانے میں اچھا لباس ہوتا تھا کھردرا لباس، کھدر کا لباس اچھا ہوتا تھا، قیمتی ہوتا تھا. لیکن امام حسین ہمیشہ جناب قاسم کو ململ کا لباس پہنایا کرتے تھے.
नरम लिबास पहनाया करते थे। यदि किसी ने एतराज़ किया, कहा मौला इमाम हसन मुज्तबा के हर यतीम को आप बेहतरीन लिबास पहनाते हैं, खद्दर का लिबास यानी खुरदरा लिबास पहनाते हैं, कीमती लिबास पहनाते हैं, ये इमाम हसन मुज्तबा के इस बेटे को आप मलमल का लिबास क्यों पहनाते हैं? तो इमाम हुसैन हमेशा एक ही जवाब देते थे, कहते थे मेरे शहजादे का बदन बहुत ही नफीस है। कहते थे इतना नर्म और नाजुक है कासिम का बदन कि ये खुरदरा लिबास बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अरे वो घोड़ों की सुमों ने क्या किया होगा। अजरों को मिनल्ला। एक बेवा की कमाई पामाल होने वाली है, आओ मिलके पुरसा देते हैं जनाब उम्मे फरवा को। का मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कासिम खुरदरा लिबास भी पहने, न जाने हुसैन ने कासिम को कैसे इज़्न जिहाद दिया है। हमें बस इतना पता है कि कासिम को इज़्न मिला ना, तो सुगनामा आले मोहम्मद के अल्फाज क्या है, कहते हैं हुसैन ने कासिम को ऐसे जाने नहीं दिया, ऐसा काम किया जो हुसैन ने अली अकबर के लिए भी नहीं किया, अब्बास के लिए भी नहीं किया। क्या किया? बहन के दोनों ओनो मोहम्मद गए तब भी नहीं। हुसैन ने कासिम के लिए क्या किया? का एक मर्तबा कासिम को बिठाया, कहा कासिम ज़मीन करबला पे दो जानू होकर बैठ जाओ, तुम जवान होते, चचा का अरमान था, मैं सेहरा लगाता अपने बेटे की पेशानी पे, मेरा बच्चा ऐसे ही जा रहा है, आओ आखिरी बार मैं तैयार कर दूं। कासिम को बिठा के हुसैन ने अमामा बांधना शुरू किया, हर पेच पे कह रहे इन्ना लिल्लाह। कासिम को तैयार कर दिया ना, हुसैन ने खुद बढ़ के कासिम को घोड़े की पुश्त पे सवार करवाया। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मुझे वो चांद सा टुकड़ा नहीं भूलेगा, जब मैदान कारज़ार में आया था ना, तो मैंने देखा उसकी नालैन का तस्मा खुला हुआ था। ज़हन में रहे नालैन बच्चा है, नालैन का तस्मा खुला हुआ था। का मैदान कारज़ार में आए ना, हमीद इब्न मुस्लिम कहते हैं मैंने इस 13 बरस वाले से ज़्यादा जरी कोई नहीं देखा। का 13 बरस का बच्चा ऐसे बेजिगरी से लड़ा है कि उधर से उमर साद ने हुक्म दिया का ऐसे नहीं मारा जाएगा, हसन मुज्तबा का बेटा है, हैदर खर्रार का खून है, मिल के मारो। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने उमर साद से कहा कब मिल के मत मारो, देख तो सही कितना छोटा है, तर्स का यतीम है, प्यासा है, बेवतन है, अभी मारा जाएगा। कहा नहीं मैं खुद हमला करूंगा। कहा अब जो मिल के सब ने हमला किया ना, शहजादे का तस्मा खुला हुआ था। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है बच्चा एक मर्तबा नीचे झुका कि मैं तस्मा बांध दूं, जैसे ही झुका किसी ने सर पे गुर्ज मारा और बच्चा लहरा के जो गिरने लगा। हुसैन ने उधर से देखा, अरे मेरा बच्चा गिरने वाला है, ऐसे हमला आवर हुए जैसे उकाब शिकार पे आता है ना, इतनी तेजी से हुसैन चले हैं, मेरे बच्चे को कुछ न कहना। कहते हुसैन को ऐसे आता हुआ देखा, यजीदी फौज में खलबली मच गई। कहा हुसैन हमला करने आ रहे हैं, मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़ गए, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़ गए। उस बच्चे पे किसी की निगाह न गई जो ज़मीन करबला पे गिरा था। एक बेवा की कमाई क्या हुई क्या कहे।